بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب تھے یا پھر نہیں تھے؟ دیکھیں، اس حوالے سے امت میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک طرف ہمارے بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے وہ نعوذ باللہ گستاخ بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، وہ خارجی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کئی قسم کے الزامات اور برے القابات کے ساتھ ایسے لوگوں کو نوازا جاتا ہے، اور وہ ان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے ان کے جو دلائل ہیں ان کے دلائل بھی کسی حد تک قرآن و سنت سے ملتے ہیں۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے بارے میں بتایا، ظاہر ہے یہ غیب ہے۔ کئی ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئیاں فرمائیں، اب یہ علم غیب ہے۔ اسی طریقے سے ایسی اور بھی کئی ساری مثالیں ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی باتیں بتائی ہیں۔ تو اس سے انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہے۔ اب جو دوسری طرف کے لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے حوالے سے یعنی یہ رائے رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلی طور پہ عالم الغیب نہیں تھے، یعنی ایک طرف سے یہ موقف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلی طور پہ عالم الغیب تھے، ہر چیز کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا، ہر بات کا پتہ تھا۔ جبکہ دوسری طرف سے ہمارے یعنی یہ ہے کہ جو دوسرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتائیں، غیب کی خبریں بتائیں، ٹھیک ہے، تو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلی طور پہ عالم الغیب نہیں تھے۔ جبکہ میں نے پہلا جو موقف بتایا ہے کہ جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں فلاں باتیں بتائیں، فلاں فلاں غیب والی باتیں بتائیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ قل، آپ فرما دیجئے، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں بھلائی کو جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور میں برائی یا کسی قسم کا کوئی نقصان نہ اٹھاتا۔ یعنی کئی سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن واقعات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ایسے کہا جائے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو ان معاملات میں پریشانی نہ بنتی یا کافی زیادہ آسانی ہو جاتی۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا۔ اب جب ہار گم ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہار تلاش کروایا، کافی دیر کے بعد ہار تلاش کرنے کے بعد بھی ہار نہیں مل سکا۔ اب واقعہ پورا کیسے ہے؟ واقعہ پورا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو سواری تھی تو اسی سواری کے نیچے سے ہار ملا۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک قبیلے کے لوگ آئے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں قرآن مجید کو جاننے والے، دین کو جاننے والے کچھ لوگ ہمارے ساتھ دیں تاکہ وہ ہمارے علاقے میں آ کے ہمیں دین سکھائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 قاری قرآن مجید کے جو تھے، قرآن مجید جاننے والے جن کو یاد تھا ان کے ساتھ بھیجا، تو راستے میں انہوں نے منافقت کی اور 70 جو قراء تھے ان کو شہید کر دیا۔ اب واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا شاید علم نہیں ہوگا کہ یہ ایسا کریں گے۔ اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا علم ہوتا تو ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ نہ بھیجتے، یا ایسا کوئی یعنی طریقہ کار اپناتے کہ یعنی وہ جو 70 قراء شہید ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی غم کے اندر یعنی قنوت کرتے رہے، قنوت نازلہ کرتے رہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا یعنی غم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میسر نہ آتا۔ اب قرآن مجید میں یہاں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں یا جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو ہمارے وہ جو بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی غیب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہو گئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی
کئی سارے باتیں بتائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلی علم غیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا، ہر چیز کا علم تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہ فرماتا کہ آپ فرما دیجئے کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو خیر کو جمع کر لیتا اور برائی کے قریب ہی نہ جاتا، کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ اٹھاتا۔ یقیناً کئی سارے نقصان ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ جانتا ہے، علم غیب رکھتا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کروں گا تو کیسا ہوگا، یہ کروں گا اس کا کیا فائدہ نقصان ہے، ہر بات کا اس کو پتا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلی طور پہ عالم الغیب تھے، یہ بات قرآن و سنت کے دلائل سے واضح طور پہ صراحتاً یہ غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو کئی سارے ایسے معاملات پیش آئے جو پریشانی کا باعث بنے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم ہوتا تو غیب کے علم کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جان لیتے اور فیصلہ اس انداز سے فرماتے کہ کسی بھی قسم کا کوئی نقصان اور پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ اب اسی طریقے سے یعنی خاص طور پہ یہی بات سمجھی جا سکتی ہے ان واضح دلائل سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتائیں، غیب کی خبریں بتائیں، لیکن کئی ساری ایسی باتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بتائیں، اور جب جیسی اور جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی، اور جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بتائی، جس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محتاج رکھا اپنے نبی کو، وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتائی۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اصحاب کہف کے بارے میں کہ اصحاب کہف کون ہیں، تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا، اس بارے میں آپ کو کل بتاؤں گا، یہ صبح بتاؤں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ایسا فرمایا؟ صرف اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم نہیں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے ایسا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وحی کے ذریعے بتائے گا تو میں لوگوں کو بتا دوں گا۔ جبکہ قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الکہف ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور آپ کسی چیز کے بارے میں ایسا نہ فرمائیں کہ انی فاعل ذالک غدا، کہ میں کل یہ کام کروں گا، میں کل یہ، آپ کبھی بھی ایسا مت کہیے گا کہ میں کل یہ کام کروں گا، یہ بتاؤں گا، یہ کہوں گا، یہ کروں گا وغیرہ وغیرہ، الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ میں آپ نے یہ کہنا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ تو کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا کہ اصحاب کہف کون ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آپ نے ایسا جو کہا ہے کہ میں کل یہ کام کروں گا، تو آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ آپ یہ کہتے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل یہ کام کروں گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہف والوں کے بارے میں بتایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سائلین تھے، جو سوال کرنے والے تھے، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا۔